بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا علاج تمہارے اندر ہی موجود ہے لیکن تمہیں احساس نہیں ہے۔ تمہاری بیماری خود تم ہی کی ہے لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جاتے ہیں۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر کی بیماری جلد گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکتے رہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ ناظرین، حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس کی اصل وجہ ہاضمے کے نظام کا ڈسٹرب ہونا اور اس کے علاوہ کھانا ہمیشہ خوشی کھانے سے جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے اور وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے۔ ناظرین، جن مردوں کے سر کے بال پیچھے سے جلدی گرنے لگیں تو ان کی بیلائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو تو اس دن غرور مت کرنا، جس دن تمہارے خلاف ہو تو اس دن صبر کرنا۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا بلکہ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لی جائے۔ انشاءاللہ تعالی تن دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہیں اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کریں۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کی سوچوں فکروں سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، صبح کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ ناظرین، گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ کی سکن کی ساری بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں تیرتی ہے تو خود وہ تیرتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ناظرین، سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ساتھ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بانس عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، اللہ نے چاہا تو بانس پن دور ہو جائے گا۔ اور جو لوگ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ اور بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی، اور ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس اس کی عبادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بیمار کی عبادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی تمہارا یہ مرض تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ لیکن دیہاتی نے ان کی مبارک بات کے جواب میں کہا، آپ کہتے ہیں کہ یہ مرض پاک کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار تو ایک بوڑھے پر غالب آ گیا ہے۔
اور اسے قبر تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جن لوگوں میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کرے۔ جس کسی کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے خلاف قیامت کے دن میں خود فریادی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ ناظرین، عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد اگر الٹیاں آنے کا مسئلہ ہو تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان کو پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیا کریں، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ: لیموں، کھیرا اور بند گوبھی۔ پتے السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہت اچھا ہے۔ چلغوزہ کھانے والے انسان کی جلد نہیں پھٹتی۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے ان کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں صبر آ جائے گا اور دل نرم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر لوگوں نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چرا سکوں۔ تنخواہ پر میں بھی ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور بندہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، اوپر والے نے چاہا تو وہ آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ ناظرین، دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں ورنہ ان کی مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ہمیشہ کھانا خوب چبا چبا کر کھایا کریں۔ چائے، کافی اور دودھ میں شکر کم استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ ریشے والی غذا زیادہ استعمال کریں اور روٹین کے ساتھ ساتھ ورزش بھی کیا کریں۔ اگر سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بغل نکالتی ہے اور سانس کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائیں۔ ناظرین، بچے کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابال لیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں۔ یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ناظرین، ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پاؤں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو عورتیں جمع ہوتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں تو صرف گھر والے اور خاص عورتیں رہ جاتی ہیں۔ تو آپ ہانڈی میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ پک جاتا، پھر شرید بنایا جاتا اور تلبینہ اس پر ڈالا جاتا۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی کہ اسے کھاؤ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، تلبینہ مریض کے دل کو سکون دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے۔ ناظرین، الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں۔ اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔
زیادہ برائلر مرغی کے سالن کھانے سے آپ کے بال جلدی گر جائیں گے۔ ناظرین، کڑوے بادام کبھی مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی بالکل کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بچیں، اس سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت بہا کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار لوگ اسے زیادہ تر استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر سانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو ان پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانس پن کی بیماری کو دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نیارمو انار کھانے سے خون کی کمی میں مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر جیسی مہلک بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ چہرے کی جلد دمکتی بناتی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ آملی اور آلو بخارا کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پاؤں بھگویا کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو اس کی جگہ پر اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ وہ جگہ گرم رہے۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے کو ختم کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو جلی ہوئی جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنے گے۔ جن کی نظر کمزور ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بصیروں کا ورد کر لیا کریں۔ خدا نے چاہا تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روزانہ ورزش کرنے سے آپ پیٹ کی اور شوگر جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جو کا پانی پینے سے قوت و مدافعت یعنی امیونٹی بڑھتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ انرجی ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا جوڑوں کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپے کی زد میں آ جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جواب ملا، شہتوت کے پتوں سے جسے بکری کھاتی ہے تو مینگنی بنتی ہے، ہر دن کھاتا ہے تو مشک بنتا ہے، اور اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ اس لیے کوئی تو ہے جو ایک ہی چیز سے طرح طرح کی چیزیں بناتا ہے اور وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لو کا سالن کھا لیا کرو۔ لیموں کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا لیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ ناظرین، بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ ناظرین، زور لگا کر پاخانہ کبھی مت کرو، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ رات کی ہر طرح کی ٹیبلٹ کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بھیڑ کے دودھ کا استعمال کریں۔ کریلا کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھایا کریں۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ کبھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے سے بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ ناظرین، پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی۔ اگر زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو 1 کپ چائے میں تھوڑی سی خسخاس ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرح پکا لیں۔ چند منٹوں میں بدن سے تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں اور جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بغیر سینو کے لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانے کی کمزوری ہونے کی نشانی بھی ہے۔
جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہے تو مصری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تکیے کے بغیر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتی ہے۔ خالص دودھ پینے سے معدے کی طاقت ملتی ہے۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نمک اور میٹھا زیادہ کھانے سے آپ کو پسینے میں اضافہ ہوگا۔ وہیں دہی زیادہ کھاؤ، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری ایسا ختم ہونے لگتی ہے۔ صحت ہمیشہ ادویات سے نہیں ملتی، کبھی یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے، کبھی دلی سکون سے ملتی ہے اور کبھی روحانی سکون سے ملتی ہے۔ کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے کھیلنے سے تو کبھی محبت کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند رکھے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔